بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 1 محرم سے 10 محرم الحرام تک جو بندہ وضو ہے یا نہیں ہے یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 40 نسلوں کو بٹھا کر کھلاتا ہے، دولت اس کی نسلوں پر عاشق ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں جاری ہوں، آپ کی دعا قبول ہو، آپ قرضوں سے نکل آئیں، آپ کا کاروبار چمکے، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے، تو یہ 10 دن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ دن ہیں تسبیح کے ذریعے خزانے حاصل کرنے کے، وہ تسبیح جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ 40 نسلوں تک دولت کا نظام خود چلاتا ہے۔ محترم ناظرین، محرم کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص عزت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، پریشانیاں دور ہوں اور دعائیں قبول ہوں؟ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ اس ویڈیو میں ہم محرم کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت، اہم اعمال اور ایک بابرکت ذکر کے بارے میں جانیں گے۔ یہ وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور پر متوجہ ہوتی ہیں اور نیک اعمال کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ایک ایسا مختصر عمل بھی بتاؤں گا جو انشاءاللہ آپ کے لیے خیر و برکت کا سبب بن سکتا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے ان مبارک دنوں سے زیادہ فائدہ کیسے حاصل کیا جائے۔ محترم ناظرین، محرم الحرام اسلامی سال کا ایک بابرکت اور عظمت والا آغاز ہے۔ یہ ان مقدس مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص عزت عطا فرمائی ہے۔ اس مبارک مہینے میں عبادت، ذکر اور دعا کی بڑی فضیلت ہے اور نیک اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ محرم کے ابتدائی دن رحمت، برکت اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت کے دن ہیں۔ جو شخص ان قیمتی لمحات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، عبادت اور اخلاص کے ساتھ گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، اس کی زندگی میں خیر و برکت پیدا کرتا ہے اور اسے اپنی رحمت کے قریب فرما لیتا ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے، یعنی محرم کے پہلے 10 دن ہیں، جس کے بارے میں اولیاء اللہ، صوفیاء اکرام اور علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جو کوئی ان دنوں کو عبادت، تسبیح، ذکر اور دعا کے ساتھ گزارے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے، اور صرف ان کی ہی نہیں بلکہ ان کی نسلوں تک رزق اور دولت کے خزانے جاری فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، 1 محرم سے 10 محرم تک جو شخص روزانہ اس مبارک تسبیح کا ورد کرتا ہے، چاہے وضو میں ہو یا بغیر وضو کے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر و برکت کے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ محرم الحرام کے ان بابرکت دنوں میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی صدا صرف دنیا تک محدود نہیں رہتی بلکہ آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ محرم کے ابتدائی 10 دن بڑی فضیلت اور رحمت والے دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ صرف چند الفاظ کا ورد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا ایک قیمتی ذریعہ ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ جو لوگ ان بابرکت دنوں کی قدر کرتے ہیں اور انہیں عبادت، ذکر اور دعا میں گزارتے ہیں، وہ اپنے لیے رحمت اور برکت کے دروازے کھول لیتے ہیں، جبکہ جو شخص ان قیمتی لمحات کو غفلت میں ضائع کر دیتا ہے وہ ایک عظیم موقع سے محروم رہ جاتا ہے۔ جو بندہ ان دنوں کو اللہ کی رضا کے لیے سنوار لیتا ہے، اس کی دنیا میں بھی خیر پیدا ہوتی ہے اور آخرت کے لیے بھی بھلائی جمع ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک اگر آپ نمازوں کی پابندی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگیں، پاکیزگی اور وضو کا اہتمام کریں اور اخلاص کے ساتھ اس کا ذکر کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آسانیوں کے راستے پیدا فرما سکتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں، رکے ہوئے معاملات میں بہتری آتی ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور کرم کو اپنی زندگی میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعے دعا کرنا قبولیت دعا کا اہم ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین ناموں کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت، برکت اور آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے فقیر کو اس تسبیح کے ذریعے مالدار بنتے دیکھا اور ایک بادشاہ کو اس تسبیح کے ذریعے سخی بنتے دیکھا۔
محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت اور عزت عطا فرمائی ہے، جن میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب شامل ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب ان مہینوں میں جنگ اور خون ریزی کو حرام سمجھتے تھے اور اسلام نے اس حرمت کو برقرار رکھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی تعظیم رکھی ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے جو بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے دیکھا اور فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آپ نے آئندہ سال 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنے کا ارادہ بھی فرمایا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے، لیکن اس سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ بعد میں 61 ہجری میں 10 محرم کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی کربلا کے مقام پر شہید ہوئے، اور یہ دن تاریخ اسلام میں ایک عظیم اور دردناک واقعے کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ انتہائی دردناک، لیکن بعض لوگ غلو کرتے ہیں، سینہ خوبی کرتے ہیں، ماتم اور خود کو زخمی کرنے جیسے غیر شرعی اعمال کرتے ہیں جو اسلام میں جائز نہیں۔ 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنا یا صرف 10 محرم کا صدقہ و خیرات کرنا، توبہ و استغفار کرنا درست ہے۔ غیر شرعی بدعت سے بچیں۔ سینہ کوبی، زنجیر زانی اور نوحے خوانی، محرم کو مہینہ غم سمجھنا، حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محترم مہینہ ہے۔ جھوٹ، جھوٹے واقعات یا من گھڑت قصے بیان کرنا، ان سب سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک آپ کے تمام مصائب و مشکلات، پریشانیاں، تکالیف، بیماریاں اس محرم الحرام کی برکت سے ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے۔ اے اللہ، اس محرم الحرام کی برکت سے آپ سب لوگوں کی ہزاروں حاجات اور ضروریات اپنی غیبی خزانوں سے پوری فرمائے۔ اے اللہ، محرم الحرام کی برکت سے اولاد، رزق اور مال و دولت میں اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو محرم الحرام کی برکتوں کے ساتھ ساتھ ایک روحانی ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس عمل کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بندے کے بگڑے ہوئے کام سنور سکتے ہیں اور بند راستے کھل سکتے ہیں۔ جب انسان اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اپنے بندے کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ایسے بابرکت مواقع ہوتے ہیں جو ہر کسی کو بار بار نصیب نہیں ہوتے۔ اس عمل کے ذریعے بندہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتا ہے اور اپنی دعاؤں میں تاثیر پیدا ہونے کی امید رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے اور اس کے خزانے بے شمار ہیں۔ وہ جسے چاہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے اور جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز کر اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے جو 3 دن کے اندر اندر اپنا اثر ظاہر کرتا ہے۔ آج آپ نے اس وظیفے کو کیا، 3 دن کے اندر اندر اس کے کرشمات اور اس کی برکات آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رشتے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، دشمنی سے نجات کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، گھر، اولاد اور عزت میں برکت کے لیے، بے اولادی کے خاتمے کے لیے، رشتے طے ہونے کے لیے، ہر قسم کی بندش کے خاتمے کے لیے، جادو، جنات، سایہ دار چیزوں سے حفاظت کے لیے اور ہر قسم کی بیماریوں سے شفا کے لیے کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی سال کا آغاز بھی ہے اور ایک عظیم فضیلت والا وقت بھی ہے جس میں لوگ عبادات، ذکر اور نیک اعمال کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی بابرکت مہینے میں بعض لوگ مختلف وظائف بھی کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیوں اور برکت کے دروازے کھول دے گا۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ رزق کی تنگی اور مالی مشکلات کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ دن رات محنت کے باوجود آمدنی میں برکت محسوس نہیں ہوتی اور اکثر مہینے کے آخر میں قرض اور پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ رزق میں وسعت اور برکت
کیسے حاصل ہو سکتی ہے اور کن اسباب کو اختیار کرنے سے زندگی میں آسانی آ سکتی ہے، سب سے پہلے اور بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کا پختہ یقین ہو کہ رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے اور قرآن مجید میں فرمایا کہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ تمہارا رزق آسمان میں ہے اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بھی وہاں موجود ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے جس کی تقسیم اور وسعت کا اختیار صرف اسی کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ اصل رازق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بڑی قوت اور حکمت والا ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے کسی کو وسیع اور کشادہ رزق عطا فرماتا ہے اور کسی کے رزق میں اپنی حکمت کے مطابق تنگی فرما دیتا ہے، اور یہ سب ایک منظم اور مقرر نظام کے تحت ہوتا ہے جس میں کوئی کمی یا بے ترتیبی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو ان کے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے والے جاندار ہوں یا رینگنے والے یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ کوئی مخلوق اس کی نظر اور اس کے علم سے باہر نہیں، نہ سمندروں کی گہرائیوں میں بسنے والے جاندار اس سے پوشیدہ ہیں اور نہ بلند پہاڑوں پر رہنے والے اس کی رحمت اور رزق سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زمین پر چلنے والے کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں تک محدود نہیں، بلکہ ہر وہ نعمت رزق ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اچھے اخلاق ہوں، نیک عمل ہوں، صالح اولاد اور بہتر شریک حیات ہو، مال و دولت ہو، دل کا سکون ہو یا امن و اطمینان کی دولت ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت رزق ہی کی ایک صورت ہے، اور اسی کی رحمت سے انسان کی زندگی سنورتی اور مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو انہیں گن نہیں سکتے۔ یہ اس کی بے پناہ رحمت اور عطا کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے خزانے بے حد ہیں اور وہ اپنی حکمت کے مطابق کسی کو زیادہ اور کسی کو کم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس نے لوگوں کے درمیان رزق کو اپنے علم اور حکمت کے مطابق تقسیم کیا ہے اور دنیا کی زندگی میں ہر ایک کے لیے روزی کے ذرائع مقرر فرما دیے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد انسان کے دل سے بہت سی الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، حسد اور نفرت کی جگہ اطمینان آ جاتا ہے اور انسان بے جا مشقت اور غلط راستوں سے بچ جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حلال طریقے سے رزق تلاش کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے برابر ہے، اور اسی میں انسان کی کامیابی اور برکت پوشیدہ ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات سب شامل ہیں۔ اسی لیے حلال رزق کمانا بھی دین کا حصہ ہے، اور یہ ہرگز تقدیر کے خلاف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول مفہوم کے مطابق ایک مرتبہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ جب ایک نوجوان وہاں سے گزرا تو صحابہ نے تمنا کی کہ یہ اپنی جوانی اللہ کے راستے میں لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کمانے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور جو اپنے لیے حلال روزی کی محنت کرتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شمار ہوتا ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ محنت، مزدوری، تجارت اور دیانت داری کے ساتھ روزی کمانا بھی ایک عظیم عبادت ہے، اور انبیاء و صحابہ اکرام نے بھی حلال رزق کے لیے محنت اور کسب حلال کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جبرائیل امین علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کسی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، اگرچہ کبھی رزق ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے طریقے سے رزق طلب کرو، رزق کی تاخیر تمہیں گناہ پر آمادہ نہ کرے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو رزق ہے اسے صرف عطا کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رزق میں برکت کے اسباب۔ دنیا میں ہر انسان کشادہ رزق کے لیے کوشاں رہتا ہے، لہٰذا بعض اوقات اسے پوری طرح کامیابی نہیں ملتی۔ قرآن و حدیث میں ایسے کئی اعمال بیان ہوئے ہیں جو رزق میں وسعت اور برکت کا اسباب بنتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اہم عمل تقوی اختیار کرنا ہے۔ دوسرا اہم عمل شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ایسی عظیم صفت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے اور بندے کے رزق میں خیر و برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کو حلال مال کے ساتھ جوڑ دیا ہے، چنانچہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ نمبر 3، صلہ رحمی۔ رزق میں برکت اور پرسکون زندگی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی ہے۔ نمبر 4، صدقہ کرنا۔ اسلام میں صدقہ کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے جس کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور صدقہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صدقہ کرنے والے کی طرف کھینچتا ہے۔ نمبر 5، نیک اعمال۔ مسلمان کا ہر نیک عمل اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ذریعہ ہے۔ نیک عمل سے آدمی کی آخرت تو بنتی ہے، اس کے ساتھ دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی فراوانی ہو، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ قرضوں سے نکل آئیں، آپ کے کاروبار میں برکت ہو، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے، تو یہ 10 دن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ دن ہیں تسبیح کے ذریعے خزانے حاصل کرنے کے۔ وہ تسبیح جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ 40 نسلوں تک دولت کا نظام خود چلاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، 1 محرم کے چاند سے لے کر 10 محرم تک یہ تسبیح یا غنیو یا نافع یا فتاح یا وہاب یا غنیو یا نافع یا فتاح یا وہاب ہر دن کم از کم 100 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں۔ آپ چلتے پھرتے وضو ہے یا نہیں ہے، اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کریں رزق، دولت، نسلوں کی کامیابی اور روحانی بلندی کی، پھر دیکھیں کیسے آپ کے دروازے کھلتے ہیں، کیسے آپ کے دشمن مغلوب ہوتے ہیں، کیسے آپ کے قرض اترتے ہیں، اور کیسے آپ کا نام آپ کی نسلوں میں روشنی بن کر چمکتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کے بابرکت دنوں کو غفلت میں نہ گزاریں۔ پورا سال خوشحالی میں اور آنے والی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اس تسبیح کو لازمی پڑھیں۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا ہے کہ محرم الحرام کے یہ بابرکت دن ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے رجوع کریں۔ توبہ استغفار کو اپنا معمول بنائیں، نمازوں کی پابندی کریں اور ہر نیک عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ بے شک عزت، رزق، کامیابی اور سکون سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم ان دنوں کی قدر کریں گے تو ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بابرکت لمحوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ، محرم الحرام کے ان بابرکت لمحات کی برکت سے ہمیں اپنے قریب فرما لے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما دے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے، اور ہمیں رزق حلال میں برکت، سکون، قلب اور زندگی کی آسانیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر آزمائش میں ثابت قدمی عطا فرما اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گھروں میں رحمت، برکت اور سلامتی نازل فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔